جس نے کسی جان کو قتل کیا یا شریک ٹھہرایا یا زنا کیا، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحشی کی طرف ایک قاصد بھیجا۔ جانتے ہیں وحشی کون ہے؟ وحشی وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے بڑے پیارے چچا جان، سگے چچا جان حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو نیزہ مارا تھا اور آپ کو شہید کیا تھا۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ کو شہید کرنے والے شخص کا نام وحشی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول اسے قاصد بھیج کر کے دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ جب وحشی کو پیغام ملا تو عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کیسے دعوت اسلام دے رہے ہیں؟ حالانکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا یا شریک ٹھہرایا یا زنا کیا، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ میں نے تو یہ سب کام کیے ہیں، قتل بھی کیا، میں نے زنا بھی کیا ہے، کون سا جرم ہے جو میں نے نہیں کیا؟ میں شرک میں ڈوبا ہوا رہا، معبودان باطل کی پرستش میں کرتا رہا، میں نے تو سب کام کیے ہیں، میرے لیے کوئی رخصت کیا؟ اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ وحشی نے یہ کہا ہے اور حضور کے جواب دینے سے پہلے جبریل امین تشریف لے آئے اور پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ آیت کریمہ سنائی، اور حضور نے یہ آیت وحشی کو سنائی۔ کیا؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذریعہ قاصد یہ آیت مبارکہ وحشی اور اس کے دوستوں کی طرف بھیجی۔ اس نے عرض کی، یہ شرط تو بہت سخت ہے، ممکن ہے میں اس پر عمل نہ کر سکوں، اس کے علاوہ بھی کوئی رخصت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ صدر الافاضل حضرت سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں ہے، اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہ کیا اور وہ گناہ کتنا ہی گناہ گار ہو، کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، مرتکب کبائر ہو اور بے توبہ بھی مر جائے تو اس کے لیے خلود نہیں ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے، چاہے معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے، پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے۔ اس آیت میں یہود کو ایمان کی ترغیب ہے، اور اس پر بھی دلالت ہے کہ یہود پر عرف شرح میں مشرک کا اطلاق درست ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جب وحشی کو بھیجی گئی تو اس نے کہا کہ ابھی بھی شبہ باقی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میری مغفرت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں اور رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین ہی دیکھیں۔ اتنا بڑا مجرم ہے، قیل و قال کر رہا ہے، آیت اتر رہی ہے تو تعویل کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پھر بھی بار بار اسے کنونس کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور اللہ پاک یہ آیت کریمہ نازل فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت وحشی اور اس کے دوستوں کی طرف جب بھیجی گئی تو وحشی نے کہا ہاں اس آیت کریمہ میں گارنٹی موجود ہے۔ چنانچہ وہ اس کے دوست آئے، اسلام قبول کر لیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ حکم خاص ان لوگوں کے لیے ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، ہے ذکر میرے لب پہ رب انعام تیرا، افضل ہے ذات تیری اعلیٰ مقام تیرا، مفلس ہو یا تونگر پاتے ہیں فیض تجھ سے، سب پہ کرم ہے یکساں ہر صبح و شام تیرا،
میدان کربلا ہو یا کوئی معرکہ ہو، تسکین جان و دل ہے مشکل میں نام تیرا، ہر شے میں دیکھتا ہوں جلوہ نما تجھی کو، ہے باعث تسلی دل میں قیام تیرا۔ اے لاکھ عزم یوں تو دنیا میں اب بھی جاری، ہر قوم کے لیے ہے کامل نظام تیرا، ہو عالم نظام جزدم حفیظ خستہ، جاری ہو اس کے لب پہ اس وقت نام تیرا۔ اللہ کریم ہم سب کو وقت اخیر کلمہ پڑھتے ہوئے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔